بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی۔ محبت بڑھتے بڑھتے دونوں میں بہت قربتیں ہو چکی تھیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دونوں کی شادی آپس میں نہ ہو سکی۔ مرد کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو گئی اور اس عورت کی شادی دوسرے مرد سے ہو گئی، اور اتفاق ایسا کہ دونوں پڑوس میں رہنے لگے۔ بیچ میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خیالات آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکی اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر اپنی کسی ضرورت کے لیے دوسرے گاؤں جانے لگی۔ عاشق نے دیکھ لیا کہ محبوبہ جا رہی ہے تو اونٹنی کے پیچھے پیچھے یہ بھی چل پڑا۔ جنگل میں پہنچے، بات کی تو لڑکی نے ایمان والا جواب دیا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور تجھے مجھ سے محبت ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے۔ تیری شادی کسی اور جگہ ہو گئی اور میری شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ تو بھی صبر اور برداشت کر، میں بھی برداشت کر لیتی ہوں۔ اس صبر کی سواری کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ جملہ کہا کہ اس صبر کی سواری کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں گے تو اس آدمی کے دل پر چوٹ پڑی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو ندامت کے آنسو تھے کہ ایک لڑکی مجھے ایمان سکھا رہی ہے، اللہ کا ڈر سکھا رہی ہے۔ جنگل ہے، بیابان ہے اور ایسا میدان ہے جہاں دور دور تک کوئی آدمی نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس مرد نے اپنا برا ارادہ ترک کر دیا اور لڑکی اپنے کام سے جہاں جانے والی تھی اونٹنی پر بیٹھ کر چلی گئی۔ گرمی بہت تھی اور اس آدمی کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ اس شخص کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، زبان خشک ہو کر سخت ہو گئی۔ وہ سو گیا مرنے کی نیت سے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو موت آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو ایک حواری اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، بھائی میں بھی پیاسا ہوں اور پانی کی تلاش میں آیا ہوں۔ مجھے بھی پیاس لگی ہے اور حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب مروں کہ تب مروں۔ تجھے دیکھا تو تیرے پاس چلا آیا، چلو دونوں ساتھ مریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اللہ سے مانگو۔ تو حواری نے کہا کہ تو دعا مانگ۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں کیا دعا مانگوں؟ تو حواری نے کہا کہ چلو میں دعا مانگتا ہوں اور تم آمین کہہ دینا۔ حواری نے دعا مانگی اور گناہ گار نے آمین کہی۔ بس آمین کہنے کی دیر تھی کہ بادل آ گئے اور اس کے بعد خوب بارش ہوئی اور دونوں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ گرمی دور ہوئی تو یہ دونوں چل پڑے تو بادل ان دونوں کے سروں پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ گاؤں پہنچے تو حواری اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور یہ گناہ گار شخص اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ جب دونوں جدا ہوئے تو بادل گناہ گار کے اوپر تھا۔ حواری نے جب یہ منظر دیکھا تو گناہ گار شخص کو کہا کہ تو کہہ رہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن تیری تو یہ شان ہے کہ بادل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور تیرے ساتھ چل پڑا، کیا بات ہے؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق تھا، جنگل میں ملاقات ہوئی، لیکن میں اپنے برے ارادے کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ حواری نے کہا کہ تو نے ایسی توبہ کی ہے کہ تیری توبہ قبول ہوئی اور تیری آمین کی وجہ سے میری جان بھی بچی اور تیری جان بھی بچی۔ گناہ گار نے کہا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری توبہ قبول کی، تو نے میری توبہ قبول کی۔